اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ زہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی یا رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکہ یا فاطمہ فقلت علیکہ السلام علیہ السلام قال انی آجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتہ من الضعف فقال یا فاطمہ اتینی بالکسال یمانی فغطینی بہ فأتیتہ بالکسال یمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر علیہ وإذا وجہ یتلالو کأن البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ میں عربی ذرا تھوڑا جا میرا حدیث پڑھن دا انداز اور ہوئے گا، چونکہ اگر مومنین جڑے حدیث قصہ سندے رہندے نے اگر وہ بیٹھے ہون تے پھر میں عربی اچھی پڑھی جاواں، لیکن اس طرح دوست میرے سمجھ نہیں سکن گے، اس واسطے میرا دل ہے کہ میں ان دے نال ترجمہ بھی پیش کیتی جاواں۔ بیان کیا جناب جابر بن عبداللہ انصاری بہت بڑے اصحابی رسول نے، وہ ان دی روایت کردے نے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ آپ معصومہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روز میرے پدر بزرگوار یعنی کہ میرے باپ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے اور فرمایا سلامتی ہو تم پر، السلام علیکہ یا فاطمہ، کہ فاطمہ تیرے تے سلامتی ہوئے۔ میں اگو جواب دیتا علیکم السلام کہ بابا تیرے تے بھی سلامتی ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ میں اپنے جسم میں ضعف پاتا ہوں یعنی کہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے حضرت سے عرض کیا کہ میں آپ کے خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں۔ بابا ضعف سے حضرت نے فرمایا اے فاطمہ میرے لیے چادر یمانی لاؤ، بالکسا کسا چادر نو کہندے نے، الیمانی میرے واسطے نا یمانی چادر لاؤ اور مجھے اڑا دو۔ فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ میں چادر یمانی لائی اور میں نے حضرت کو اڑا دی، اور میں جناب کو دیکھ رہی تھی کہ چہرہ حضرت کا نورانی اور روشن ہو کر چمکنے لگا مثل 14ویں رات کے چاند کے۔ فما کانت الا ساعتا واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام علیکہ یا امہ فقلت وعلیکہ السلام ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ ان اشم عندک رائحۃ طیبا کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نام ان جدک تحت الکسا۔ حضرت فاطمہ نے پھر ایک ساتھ گزری کہ میرا فرزند حسن آیا علیہ السلام اور کہا سلام ہو آپ پر میرا اے مادر گرامی۔ پس کہا میں نے اور تم پر بھی میرا سلام ہو اے یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے خنقی چشم اور میرے میوہ دل۔ پس حسن نے مجھ سے کہا اے اماں جان میں سونگ رہا ہوں اپنے آپ کے پاس ایسی خوشبو گویا وہ خوشبو میرے نانا پاک کی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ نام ان جدہ کا تحت الکسا، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بتحقیق تمہارے نانا آرام فرما رہے ہیں۔ فَأَقْبَلُ الْحَسَنُ نَحْوَ الْقَصَى وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّهُ يَا رسول اللہ۔
اتذان لی انا ادخلا ما کا تحت الکساف قال وعلیک السلام یا والدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساف ما كانت الا ساعتا واذا بولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ۔ تمہارے نانا آرام کر رہے نے زیر چادر، بس چادر کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے میرے نانا جان۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ آپ کے پاس چادر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر بھی میرا سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے میرے حوض کوثر کے مالک، تم کو اجازت دیتا ہوں۔ پس امام حسن حضرت کے پاس چادر میں داخل ہوئے۔ فرمایا حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ابھی ایک ساتھ گزری تھی، ایک لمحہ ہی گزرا تھے کہ میرا بیٹا حسین آیا اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے مادر گرامی، السلام علی یا والدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فوادی فقال لی اما انی اشم عندک راحۃ طیبا کانا ہاں راحت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نام انی جدک و اخاک تحت الکسا فادانی الحسین نحو الکسا وقال السلام علیکہ یا جدہ والسلام علیکہ یا من اختارہ اللہ آتذانو۔ بس میں نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو میرے فرزند اے میرے چشم اے میرے میوہ دل۔ عرض کیا امام حسین علیہ السلام نے اے اماں جان، میں آپ کے پاس ایسی خوشبو سونگھ رہا ہوں گویا وہ خوشبو میرے نانا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں نے جواب دیا ہاں اے میرے فرزند، تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ اور تمہارے برادر محترم دونوں زیر چادر آرام کر رہے ہیں۔ پس امام حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے نانا جان، سلام ہو آپ پر اے بزرگوار جن کو خدا نے منتخب کیا ہے، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں لی ان آکونو معکم تحت الکسا، مینو چادر چاون دی اجازت ہے آپ دونوں بزرگوں کے پاس۔ فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکہ السلام یا والدی یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکسا فاقبل عندک ذلک ابو الحسن علی ابن ابی طالب۔ لو جی ایتھے ایک حدیث دا بہت بڑا اہم موڑ ہے، اندے تے ذرا میرے جڑے دوست مومن سنی بھائی سارے اندے تے ذرا تھوڑی جی ایک توجہ رکھنی ہے۔ میں دوڑے دونوں بزرگاں دے کول داخل ہو سکنا تو رسول کی فرما رہے نے وعلیک السلام یا والدی یا شافع امتی۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام دی عمر بھی ظاہری طور تے چھوٹے سن، جس لئے اے حدیث نازل حدیث رسول نے فرمائی ہے کہ یا والدی یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکسا فاقبل عندک ذلک ابو الحسن۔ رسول فرما رہے ہیں کہ تم آؤ امام حسین سے تم پر بھی سلام ہو اے فرزند میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ اے ذرا ذہن وچ رکھ لینا، نبی شفاعت نہیں کرنگے چونکہ اے خدا دا قانون ہے، قرآن پاک وچ حکم ہے اللہ دا کہ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، جس دن قیامت دا دن ہونا ہے نا یوم ناس، اس دن ہر بندے نو ان دے امام پیچھے اٹھایا جانا ہے، نبی پیچھے نہیں اٹھایا جانا۔ اے جڑا انہاں چلایا ہوا ہے نا کہ امت محمدی تے اسی نا بالکل قرآن دی نفی کردہ پہ میری کوئی اوقات نہیں۔ قرآن نفی کر رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، کہ جس دن یوم ند
قیامت دا دن ہونا ہے، اس دن پوری دنیا کائنات ہر آدمی ہر شخص پوری ناس اپنے امام دے پیچھے مشہور ہوئے گی۔ تو رسول بچپن چیئے فرما دے پہنے کہ آ تو میرے اس چادر دے وچ میری امت دی شفاعت کرنے والا۔ امام حسین نو رسول اس لفظ نال پکار رہے نے کہ آ میرے بیٹے اب میرے امت دے شافی، میری امت دی شفاعت کرنے والا۔ ذالک ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیکہ السلام یا ابو الحسن و یا امیر المومنین فقال یا فاطمہ تو انی اشم عندک راحتن طیبا کانا راحت اخی و ابن امیر رسول اللہ فقلت نام ما ہا ہوا ما والدیک تحت القصا فاقبل علی نحو القصا۔ اتنی دیر تک جناب حضرت علی علیہ السلام گارج تشریف لے آئے نے، فرمایا سلام ہو تم پر اے رسول خدا کی بیٹی۔ حضرت فاطمہ نے کہا آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے حسن اور حسین دے باپ۔ جناب دی کنیت جڑی سی جناب نو عرب دا اے دستور ہے کہ جندے بیٹے زیادہ ہو جاندے سن یا جندہ پہلا بیٹا ہوندا سی اس نام تے پکارا جاندہ سی، جویں جناب حضرت ابو طالب نو پکارا جاندہ ہے مختلف ناماں نال، یا جس طرح جناب غازی دی والدہ نو ام البنین، جناب ام البنین دا جڑا اصل نام ہے فاطمہ ہے، لیکن وہ دو تو زیادہ بیٹیاں دی ماں سی، 4 بیٹیاں دی ماں سی، انہوں نے پھر ام البنین یعنی کہ زیادہ بیٹیاں دی ماں، تو جناب دا اے ہے سی کہ ابو الحسن۔ تم پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن اے امیر المومنین۔ امیر المومنین نے فرمایا اے فاطمہ میں سونگ رہا ہوں آپ کے پاس ایسی خوشبو گویا وہ خوشبو میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول خدا کی ہے۔ میں نے کہا آپ آگاہ ہوں وہ جناب ماں آپ کے دونوں فرزندوں کے آرام کر رہے ہیں چادر کے نیچے۔ پس علی ابن ابی طالب علیہ السلام متوجہ ہوئے چادر کی طرف اور عرض کیا یا رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ اتازانی لی اناکو معاکم تات القصا قال اللہ علیکہ السلام یا اخی و یا وسی و خلیفتی و صاحب الولائی قد آذنتو۔ اے رسول خدا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں بھی آپ کے پاس زیر چادر حاضر ہو جاؤں؟ رسول خدا نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی یا وسیع، اے میرے وسیع و خلیفاتی، اور اے میرے خلیفہ اور صاحب لا ولائی قد آذن تو میرے علمدار، میں تمہیں چادر کے نیچے داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ فداخل علیہ تحت القصا، میں تینوں چادر دے نیچے داخل ہون دی اجازت دینا۔ ثم اتیت نحو القصا وقلت السلام علیکہ یا ابتا یا رسول اللہ تزان علی ان اکون معکم تحت القصا۔ پس علی ابن ابی طالب علیہ السلام چادر داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بعد اس کے کہ میں خود اس کی چادر کی طرف متوجہ ہوئی اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے بابا جان، رسول خدا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ السلام علی یا بنتی یا بزعتی قد آذنت لاکا فداخلت تحت القصا فلما ما لنا جمیعا تحت القصا اخذ ابی رسول اللہ بیتارا فی القصا و عومی۔ اس چادر میں آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں؟ فرمایا رسول خدا نے ہاں اے میری بیٹی، اے میرے پارہ جگر، تم کو چادر میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں حضرت کے پاس زیر چادر داخل ہوئی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ جب ہم سب اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو میرے بیاد الیمنا الی السماء
والد محترم رسول خدا نے چادر کے دونوں کونوں کو تھام لیا۔ فَقَالَ اللہم اِنَّا ہَؤُلَاء اہل بیتی، وَقَالَ یعنی کہ رسول فرما رہے نے اللہم اِنَّا ہَؤُلَاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لامہم لمی و دامہم دمی یولمونی ما یولموہم و یازنونی ما یوزنوہم ان حربن لا من حربہم و سلمن لم سالمہم و عدو لمن آداہم و محب لمن احبہم انہم منی و انا منہم۔ رسول فرما دے پے نے، بی بی آندی ہے کہ انہوں نے چادر نو دوہاں کونیاں تو پکڑ لیا، اس لئے رسول نے آسمان دی طرف اپنے ہاتھ بلند کر کے گویا ہوئے، یعنی کہ بولے اے بار اللہ فقط میرے یہ اہل بیت ہیں، فقط میرے اہل بیت ہیں اور میرے مخصوصین اور میرے حامی، میرے مددگار، لحم و لمی و دم و دمی، جن کا گوشت میرا گوشت، جن کا خون میرا خون، جنہوں نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھ کو اذیت دی، جنہوں نے انہیں غمگین کیا انہوں نے مجھے غمگین کیا، جس نے اس سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے ان کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا، عرض یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے۔ یہ سارے جویں او حدیث ہے حسین المنی و آنا من الحسین، کہ حسین میرے چو ہے تو میں حسین چو۔ اسی طرح رسول فرما دے پہنے کہ اے جڑی میری اہل بیت چادر یمانی دے اندر موجود ہے، یمنی چادر دے اندر، اے میرے میں انہاں چو ہاں تو اے میرے چو نے۔ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلِيَّ وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهَبَ عَنْهُمْ رِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ جس لئے اے رسول نے اللہ دی طرف دسیا کہ اے میرے کی لگ دے نے، انہاں دا دشمن میرا دشمن ہے، انہاں دا خون میرا خون ہے، میرا جسم میرا، اس لئے اللہ نے اے سورہ عذاب دی آیت وَأَذْحَبَ عَنْهُمْ رِجْسَ وَطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، جن جیڑی کہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن انما یرید اللہ لیذہب عنکم۔ اس لئے اگر تم ہم سے راضی رہے اور ان سے ہر جس رجس اور آلودگی دور رکھ، ان کو پاک رکھ، اتنا کہ جتنا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتِهِ وَيَسُكَانِ سَمَاوَاتِ إِنَّمَا خَلَقْتَ السَّمَاءَ مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصا فقال آمين جبرائيل يا رب ومن تحت القصا فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالة۔ اچھا یہ پھر بڑا ایک اچھا موڑ ہے، بہت زیادہ پاک رکھنے کا۔ پس خدا نے عز و جل نے فرمایا میرے ملائکہ اور رہنے والے میرے آسمان کے قسم ہے مجھے اپنی عزت کی و جلال کی، نہیں پیدا کیا میں نے آسمانوں کو جو بنایا گیا، نہ زمین کو جو بچھائی گئی، اور نہ مہتاب نورانی کو، اور نہ آفتاب روشن کو، اور نہ اس فلک کو جو دورہ کرتا ہے، اور نہ دریا جاری کو، اور نہ کشتی کو جو دریا میں چلتی ہے، مگر محبت میں ان پانچوں کے۔ اللہ پہ آندہ ہے کہ میں اے جڑے توڑے چاند سورج، اے سورج جڑا دورہ کردہ ہے، تے اے جڑیا دریاں چ پانی چلدا ہے سمندران دے وچ روانی نال، بلکہ حتیٰ کہ انہاں چ جڑیاں کشتیاں چل دیاں نے، اے بھی اگر انہاں چیزاں دی بھی محبت انہاں نال نہ ہوئے تے اے بھی نہیں چل سکتی، اے بھی ہر چیز رک سکتی ہے۔ اے پنجاں دی محبت بزرگواروں کی
الخمسۃ الذین هم تحت القصاء فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت القصاء فقال عز جل ہم اہل بیت نبوت و مادن رسالت ہم فاطمۃ ابوہا و بالوہا و بنوہا فقال جبریل یا رب اتذان لی ان احب تا الی العرض الی اکون معهم سادسا فقال اللہ نام قد اذنت لک فہبت۔ پس عرض کیا جبریل زمین تے تشریف جبریل بھی تشریف لایا۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے عالم عرض کی تھی کہ بزرگوار میں جو چادر کے نیچے ہیں خدائے صاحب عزت و جلال نے فرمایا وہ اہل بیت نبوت ہیں اور مادن رسالت ہیں۔ ہن جبرائیل پوچھدا پیا ہے اللہ کولوں بھی جڑے چادر دے پئی تھلے نے، ہاں جی تعارف ہو رہا ہے انہوں جی چوری صاحب چیئرمین صاحب بڑا غور کرنا ہے اس تعارف نو۔ تعارف دا یہ تعلق ہے کہ میرا بھتیجا بیٹھا صابر دی پہچان میرے نال تک کرائی جا سکتی ہے، یا اظہر شاہ بیٹھا ہے بھی میرا بھتیجا میرا بیٹا بیٹھا ہوئے ان دا تعارف بھی یہ فلاں دا پتر ہے، بھائی بہت بڑی عزت دی تعارف کرایا جاتا ہے نا۔ کدے یہ تو نہیں کسی بیٹے آکھیا بھی میں اندے وچوں اے میرے چو جمیا ہوئے، آپ ہی آنے نا بھی نہیں پتر تو میرے چو جمیا، لیکن خدا ایتھے عجیب ہی ایک سلسلہ ہو گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نو اللہ پہ آندہ وجلہ ہم اہل بیت نبوت و مادن رسالت ہم فاطمہ تو اللہ پہ آندہ میری اہل بیت اے نبوت اور مادن رسالت ہے و فاطمہ زہرا ان کے پدر بزرگوار، ایک فاطمہ ہے ایک اوندہ بابا ہے۔ اے نہیں آکھیا گیا کہ ایک میرا محبوب محمد ہے تو ایک اوندی بیٹی فاطمہ ہے، اے نہیں اللہ آندہ پہ۔ اللہ پہ آندہ ایک فاطمہ ہے ایک اوندہ بابا محمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اوندے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں اور دونوں فرزند ہیں۔ فقال جبریل یا رب اتذان لی ان احبط الی الارض لا اکون معهم سادسا فقال اللہ نام قد اذنت لک فحبت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اے پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں زمین پر جا کر ان حضرات کے ساتھ چھٹا شخص زیر چادر ہو جاؤں۔ فرمایا خدا بزرگوار نے خدا تعالیٰ نے کہ تم کو اجازت دی ہے۔ پس جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ العلی العلا یقرئک السلام یا خصک بالتحیات والاکرام و یقول لک و عزتی و جلالی انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قبرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور لا بحر یجری فلا فلکا یسری الا لاجلکم و محبتکم و قد اذن لی۔ تو حضرت جبرائیل نے آتے سلام کیتا، یا رسول اللہ میرا سلام علیکم جواب، بالتحقیق خدا علی و اعلیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور خاص فرماتا ہے کہ آپ کو تحیت و اکرام کے ساتھ، اور آپ سے فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی میں ہرگز پیدا نہ کرتا آسمان کو جو بنایا گیا اور زمین کو جو بچھائی گئی، اور نہ مہتاب نورانی کو، اور نہ آفتاب چاند یعنی کہ روشن کو، اور نہ فلک کو جو دورہ کرتا ہے، اور نہ دریائے جاری کو، اور نہ کشتی کو جو دریا میں چلتی ہے، مگر آپ حضرات کے سبب سے، یعنی کہ تواڈے پنجاں دے اے جبرائیل آتے اللہ دا پیغام رسول نو دے رہے ہیں، اور آپ کی محبت کے باعث مجھ کو اجازت دی ہے خدا نے، ادخلوا معکم فہل تاذنوا لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیہ السلام یا امین یا وحی اللہ انا نام قد اذنت لکم فدخل جبریل معنا تحت القصاء فقال لابی ان اللہ قد اوحی علیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں آپ کے ساتھ زیر چادر داخل ہوں، پس آپ مجھ کو اجازت دیتے ہیں۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے اللہ کے وحی کے امین، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ چادر کے نیچے آنے کی۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام چادر کے نیچے داخل ہوئے اور عرض کیا ان بزرگوں سے کہ خدائے عز و جل نے وحی فرمائی ہے، آپ حضرات کی طرف وہ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بلند تر صلوات کہ اللہ پہ آندہ ہے کہ میں اے جڑی ہستیاں بیٹھیاں نے نا انہاں کولو رجس نو انج دور کر دیتا ہے جے دور کرن دا حق ہے۔ فقال علی لابی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت القصا من الفضل عند اللہ۔ فقال النبی والذین بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا للملائکۃ واستغفرت لهم انی ان یتفرقوا۔ فقال علی عز واللہ فوزنا وفوز شیعتنا ورب الکعبۃ۔ فقال النبی ثانیا یا علی والذین بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا من فی محفل محافل اہل الارض وفی جمیع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم الا وفرج اللہم۔ میں صرف تکلیف اس پر کیتی ہے کہ عربی اپنی زبان نہیں ہے تے تاکہ تسی حدیث دے مفہوم نو سمجھ سکو۔ ہاں جی، اے رسول خدا فرمائیے مجھ سے اس امر کو جو ہم سب کے بیٹھنے سے اس چادر میں خدا تعالیٰ کے نزدیک فضیلت حاصل ہے۔ پس فرمایا رسول اللہ نے قسم اس خدا کی جس نے مبعوث کیا مجھے برحق نبی بنا کر، نیز برگزیدہ فرمایا مجھ کو رسالت کے ساتھ اور نجات دہندہ قرار دیا، جہاں ذکر کی جائے گی یہ حدیث، جتھے اے حدیث پڑھی جائے گی کسی محفل میں، محفلوں سے اہل زمین کے داراں، حالانکہ اس محفل میں ایک جماعت جمع ہو ہمارے شیعوں کی و شیعتنا، ہمارے شیعوں اور دوستوں کی، ان پر نازل ہوگی رحمت خدا کی اور ملائکہ ان کو گھیر لیں گے اور ان کے لیے طلب مغفرت کریں گے یہاں تک کہ وہ سب متفرق ہو جائیں۔ جس لئے آپا ایتھوں حدیث کتاب پڑھتے اٹھتے متفرق ہو جانا۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام ان یتفرقوا فقال علی، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اذا واللہ فوزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبۃ۔ فقال النبی ثانیا یا علی والذین بعثنی بالحق نبیا۔ پھر تو کامیاب و کامران ہوئے ہم اور ہمارے شیعہ برب کعبہ۔ پس فرمایا رسول خدا نے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھ کو بحق نبی مبعوث فرمایا اور مجھ کو رسالت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا، جب بیان کی جائے گی یہ حدیث کسی محفل میں، اہل زمین کی محفلوں میں سے جہاں کے جمع ہوں ہمارے شیعہ، اہل الارض اور ہمارے دوست، پس ان میں جو رنجیدہ اور ملول ہوگا یعنی کہ کسے مصیبت غم کسے ہوئے گا، وَمُحِبِّنَا وَفِيهِمْ، خداوند عالم ضرور اس کے رنج و علم کو دور کرے گا، اور جو کوئی طلب کرنے والا ولا مغموم الا وکاشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ۔ فقال علی اذا واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبۃ۔ بارلان تر صلوات۔
اور جو کوئی طلب کرنے والا حاجت کا ہوگا حق تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ سن کر فرمایا حضرت علی ابن ابی طالب نے مڑ دوبارہ علیہ السلام نے قسم با خدا ہم اہل بیت فیض اور سعید ہوئے اس طرح ہمارے شیعہ فیض اور سعید ہوئے دنیا اور آخرت میں کعبہ کے پروردگار کے کرم سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، انہوں پر دعا مانگ لئیے۔ حدیث قصہ پڑھی گئی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اہدنی من عندک وافظ لیا من فضلک وانشر لیا من رحمتک وانزل لیا من برکاتک، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی محمد علیکہ صلی علی محمد وعلی محمد واجل النور فی بصری والبصیرۃ فی دینی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والسلامت فی نفسی والساعت فی رزقی والشکر لک عبد ما بکتنی بحق محمد وعلی محمد بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین واولاد المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام دی عزت و عصمت دا صدقہ اس عبادت نو اپنے دربار وچ قبول و مقبول فرما۔ یا رب العالمین عمران دی اس آزاداری نو اپنے دربار وچ قبول و مقبول فرما۔ انہاں دے گھر دی کوئی پریشانی تنگ دستیاں نے تے انہاں نو دور فرما، انہاں دا آپس اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ جتنے مومن مومنات اتنے حاضر نے بحق جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام رسول دی اس پیاری بیٹی دے صدقے اس صدیقہ طہرہ بی بی دی عزت و عصمت دا واسطہ ہی تمام مشکلات نو آسان فرما۔ بالخصوص ساڑھے پنڈ چو منافقین دا خاتمہ فرما اور انہاں نو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو سمجھن دی توفیق عطا فرما، مذہب حقہ دی ترقی عطا فرما، دشمنان اسلام نو نیست و نابود فرما۔ بی بی پاک دی عزت و عصمت دا صدقہ بالخصوص ساڑھے پاکستان وچ چوراں ڈاکوان دی حکومت قائم ہوندی پی میرے مولا ان دے بارے ساڑھے پاکستان نو محفوظ فرما۔ یا رب العالمین پاکستان نو قائم دائم رکھ، چونکہ تیرے پیارے محبوب دا فرمان ہے کہ وطن دا پیار ایمان دیا نشانیاں جو ایک نشانی ہے، سانو اپنے ملک دے واسطے ان دے استحکام دے واسطے کم کرن دی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ تمام مومنین و مومنات جڑے اس دنیا تو ٹر گئے نے بحق مظلوم کربلا انہاں دی بخشش فرما، انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ بالخصوص میرے مرحومین جتنے بھی میرے بزرگ مرحومین میرے بھائی عزیز و اقارب اللہ دی تیران دے جتنے بھی مرحومین عمران دے سب نو میرے مولا انہاں دے درجات نو بلند فرما اور محمد و آل محمد دا سایہ نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ آؤ جی اسٹیج سیکٹری صاحب سنبھالو ممبر نو۔